زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو زرہ تھی وہ چوری ہو گئی، تو آپ بازار میں نئی زرہ خریدنے کے لیے گئے تو وہاں اپنے ایک آدمی کو اپنی زرہ بیچتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، پتہ چلا کوئی غیر مسلم تھا، تو آپ اس کو پکڑ کے قاضی شریح جو اس وقت کے قاضی تھے ان کے پاس لے آئے۔ تو جب قاضی صاحب نے امیر المومنین کو اندر آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھتے تھے اپنی نشست تھے وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے آپ نے عرض کی کہ حضرت امیر المومنین یہاں بیٹھیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب جو وہ غیر مسلم تھا اس نے کہا اوہو، یہ دل ہی دل میں کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے امیر المومنین کی زرہ چرا لی۔ خیر، وہ اپنی بات پر ظاہر سی بات ہے جمع ہوا تھا کہ یہ میری زرہ ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سارا جو معاملہ تھا وہ سامنے رکھا، اور سارا معاملے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے قاضی سے یہ فرمایا کہ بھئی یہ میری زرہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ حضرت کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا حسن ہے۔ اب یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے صاحبزادے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں۔ اور کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک بار پوچھا، اچھا یہ بتاؤ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ دن کے وقت پیچھے چلتا ہے کہ دن کے وقت دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، رات کے وقت میرے آگے چلتا ہے کہ رات کے وقت دشمن آگے سے حملہ کرتا ہے، کہ پہلا وار ہو تو مجھ پر ہو، باپ پہ نہ ہو۔ روٹی کے یا بوٹی کے جس ٹکڑے کو خیال ہو کہ باپ کو پسند ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، گھر کی چھت کے اوپر نہیں جاتا کہ میرے قدم میرے باپ کے سر سے اونچے نہ ہو۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ لیکن قاضی نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہے، کوئی اور گواہ ہے؟ کہا ہاں میرا غلام ہے۔ کہا حضرت بات یہ ہے کہ آقا کے حق میں غلام کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہے، یہ باتیں ہم نے آپ ہی سے سنی ہیں۔ اور قاضی شرح نے وہ جو زرہ تھی وہ اسی غیر مسلم کو دے دی اور کہا جی یہ زرہ تو اسی کی ہے۔ اب یہ جو غیر مسلم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے زرہ اسی وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی، کہا جی زرہ آپ کی، اور زرہ دیتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جس دین میں عدل کا معیار یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دین سچا نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نہیں اب تو فیصلہ ہو گیا، زرہ تیری۔ پھر اپنی طرف سے 700 درہم اور دیے کہ شاید تجھے پیسے کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو۔ پھر وہ نوجوان ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا اور پھر صفین کی جنگوں میں اس کی شہادت ہوئی۔ اس خوبصورت واقعے کے بعد، اس سبق آموز واقعے کے بعد آئیے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے بھائی اجلال صاحب 5 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، اس نشست خاص پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ان کو بلاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تشریف لائیے بھائی اجلال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیار ہیں؟ تشریف لائیے، بیٹھیے۔ 5 سوالوں کے جواب کل دے چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ لائف لائنز آپ اپنی تینوں استعمال کر چکے ہیں، صحیح۔ راہبر سے بھی بات کر چکے ہیں، ان سے بھی مشورہ لے چکے ہیں، اور رفیق سے بھی اپنے رفیق سے بھی بات کر چکے ہیں۔ اگلے 2 سوالوں کے اگر جواب دے دیے تو 50,000 روپے اور عمرے کا ٹکٹ آپ کا ہوا۔ 6ٹھے سوال کے لیے تیار؟ آپ کا اگلا سوال یہ ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس مشہور صحابی کی بہن ہیں؟ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
ABCD کیا؟ میں ٹویٹ کرنا چاہوں گا. روک دیں جی, ٹائم روک دیں. 25,000 روپے آپ کے ہوئے. بہت اچھے, ٹھیک ہے. پہلے تو مفتی صاحب سے سن لیں. مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ یہ کون تھیں اور ان کے بھائی کون تھے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس مشہور صحابی کی بہن ہیں؟ در حقیقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, بے شک, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں, بے شک. اور پھر ایک ان کا بڑا مشہور و معروف واقعہ کتب احادیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو دشمن ہونے کے باوجود بھی, کیسا دلچسپ نکتہ ہے, ابو سفیان نے فوراً یہ خبر سنتے ہی جو پہلا جملہ اپنی زبان سے نکالا وہ یہ, دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح واپس کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بن کر کے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئیں تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار مکہ نے ابو سفیان سے کہا آپ جاؤ اور جا کر کے مدینہ منورہ کے اندر اپنی بیٹی سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اس دین حق کو چھوڑ دیں اور دین حق کی دعوت و تبلیغ اور دعوت و ارشاد کے کام کو چھوڑ دیں. چنانچہ یہ بڑے مان لے کر, بڑی تمناؤں کے ساتھ, بڑی توقعات کے ساتھ کہ اب تو محمد میری بیٹی کے شوہر ہی ہو چکے ہیں, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بیٹی کی بات مان لیں گے. چنانچہ ابو سفیان یہی تصورات اور تمنائیں لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے. جب گھر کے اندر آئے تو ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھیں انہوں نے فوراً چارپائی کے اوپر جو بستر رکھا ہوا تھا اسے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا, بجائے اس کے کہ بستر اپنے والد کی آمد پر بچھاتی, بستر کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا. تو ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کے وہاں پر کہا ام حبیبہ یہ بتاؤ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ اس پر حضرت ام حبیبہ نے بڑا برجستہ جواب دیا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں کیونکہ یہ بستر ہے در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اتنی بڑی قربانی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے دی. پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ابا جان اگر یہ توقعات آپ لے کر کے آئیں تو آپ اسی طریقے سے ناکام واپس چلے جائیں گے, آپ کی بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. بھائی اجلال 25,000 روپے ہوئے آپ کے, آپ کا آنا بہت مبارک, آنے کا بہت بہت شکریہ. اس کو کسی اچھے مصرف میں استعمال کرنا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ برق رفتار مرحلہ اور ہمارا پروگرام آگے چلے گا. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. جی خواتین و حضرات ویلکم بیک. یہ جو ہمارے دینی ہم سفر ہیں ان سب سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے سمیرہ سحر صاحبہ, پھر بھائی ضیاء الرحمان صاحب, پھر کمل مسلمین صاحبہ, پھر محمود عبداللہ صدیقی صاحب, اور پھر محمد فیصل فیض صاحب, پھر مدیحہ مشتاق صاحبہ اور محمد جان صاحب, سب سے آخر میں انیسہ مجید صاحبہ. یہ ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں, ہمارے علمی ہم سفر ہیں. اور اب برق رفتار مرحلہ ہمارا, وہ سوال آنے والا ہے, اس کی ترتیب آپ نے ٹھیک کرنی ہے. اور وہ سوال یہ ہے, یہ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر کا مصرع ہے, اسے نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے ترتیب دیجئے. اے زندگی بنتی ہے, بی
अमल से, सी जन्नत भी, डी जहन्नुम भी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी वक्त खत्म हुआ, चाहता है वक्त खत्म हुआ। सही जवाब यह है बी अमल से, ए जिंदगी बनती है, सी जन्नत भी, डी जहन्नुम भी। हमारा कंप्यूटर हमें बता रहा है कि हमारे कंटेस्टेंट्स में से 2 ने सही जवाब दिया है और जो जवाब पहले दिया वो हमारी इल्मी हमसफर अनीसा मजीद साहबा ने। तो अनीसा आइए नशिस्त खास पर तशरीफ लाइए। जी अनीसा मजीद साहबा बहुत बहुत मुबारक हो आपका आना। 14 सवाल हैं, 2 सवाल के बाद आपकी पहली मंजिल आ जाएगी और वहां से फिर हम अगली मंजिल की तरफ जाएंगे, उसमें अगले 5 सवाल हैं। पहली मंजिल पे आपके 10,000 रुपए आपके हुए, दूसरी मंजिल पे 50,000 रुपए आपके हुए और उम्रे के 2 टिकट आपके हुए। इससे आगे इंशाअल्लाह अल्लाह करे आप जाएं। और 3 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। आप अपनी किसी रफ़ीक को, किसी दोस्त को, किसी बड़े को फ़ोन कर सकती हैं, हमारे मुफ्ती साहब से मशवरा ले सकती हैं और हमारी जो ऑडियंस बैठी है इनसे आप मशवरा ले सकते हैं। तैयार हैं? जी सर। पहला सवाल करूं आपसे? जी सर। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है अनीसा, वो ये है, कुरान मजीद में किन नबी अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम और मसीह के नाम से भी पुकारा गया है? ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पक्की बात? जी सर। माशाअल्लाह। करें जी, महफूज करें इसको जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दिखाएं जी। बहुत मुबारक हो। आप भी कोई आलिमा या कोई हाफिजा तो नहीं? सर आलिमा, हाफिजा नहीं। आलिमा है? कहाँ से पढ़ा? सर जामिया दारुल कराची से। दारुल उलूम कराची से? जी सर। अच्छा, मुफ्ती तकी मुफ्ती रफ़ी साहब की? जी सर। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अगला सवाल दिखाएं जी। सूरतुल इसरा किस सूरा का दूसरा नाम है? ए सूरह हजर, बी सूरह बनी इसराइल, सी सूरह फुरकान, डी सूरह नजम। बी सूरह बनी इसराइल। लॉक करें जी, बी सूरह बनी इसराइल। हमारी बहन ने कहा कि बी सूरह बनी इसराइल। इसका जवाब सही है कि गलत? एक ब्रेक के बाद बताते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अलिफ लाम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अलिफ लाम। ब्रेक से पहले मैंने अपनी बहन से पूछा कि सूरतुल इसरा किस सूरा का दूसरा नाम है? अनीसा साहबा ने कहा कि सूरह बनी इसराइल। हमने लॉक कर दिया। जवाब देखते हैं कि सही है कि गलत। दिखाएं जी। सूरह बनी इसराइल। जी तीसरा सवाल जो हमारी बहन की तरफ आ रहा है वो ये है, रकबे के एतबार से सबसे बड़ी मुस्लिम मुमलिकत कौन सी है? रकबे के एतबार से ए काज़ाकिस्तान, बी सूडान, सी अलजायर, डी सऊदी अरब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सर इसमें मैं हेल्प लेना चाहूँगी। किससे? सर मुफ्ती इमरान हक साहब से। रोक दीजिए, टाइम रोक दें, टाइम रोक दें। हमारी बहन ने मुफ्ती साहब का, जो कि एक आलिम है और ये बहन चाहेंगी कि उनसे मशवरा किया जाए, तो हम टेलीफोन में लाएंगे उनको। बहन टेलीफोन में लाएं जी, मुफ्ती इमरान साहब को टेलीफोन में लाएं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जुनैद भाई जी। अनीसा पूछें। सर रकबे के एतबार से सबसे बड़ी मुस्लिम मुमलिकत कौन सी है? सूडान, काज़ाकिस्तान, सऊदी अरब, अलजायर। सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब कर दूं मार्क?
سعودی عرب کو کریں مارک جی، دکھائیں جی. قازقستان دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے. قازقستان. کوئی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو پروگرام ہوتے رہیں گے. آپ کے 10,000 روپے ہوئے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا. انیسا کئی بار آئیے، تشریف لائیں. اللہ آپ کو بہت مبارک کرے. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یوں خیال آیا، یہ کیا جغرافیائی سوال کر لیا ان لوگوں سے. یہ چونکہ ایک پورا سافٹ ویئر کا سسٹم ہے کہ جغرافیہ کا ایک سوال آ گیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں اور خاص طور پر دینی طلباء کو اور عام طور پر ہوتا بھی ہے کہ وہ آج کل ماشاءاللہ اپنے تعلیم کے نظام کے اندر جغرافیہ کی بھی ضروری تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مزید ہم سب کو، سب مسلمانوں کو مسلم مملکتوں کا اور ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی آزادی کی تاریخیں اور ان کے اندر کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب کی انٹرسٹ کی چیز ہے کیونکہ وہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو مسلم مملکتوں کا جغرافیہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات حضرت، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جی پروگرام کا وقت تو ختم ہوا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول کہلاتے تھے. آپ کے کچھ اشعار ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ اتنے خوبصورت ہیں اللہ کے نبی کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت انسان، ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے اللہ کے رسول، جیسا جمال اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی عورت دنیا میں نہ پہلے تھی، نہ ہے، نہ آئے گی جو آپ جیسے حسن جمال والے انسان کو، بچے کو پیدا کر سکے. خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا. اور شاعر کا تخیل اتنا اوپر گیا ہے، اتنا اوپر گیا ہے کہ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف اور حسان بن ثابت کے یہ اشعار ایک طرف. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب. خلقت مبرئا من كل عيب. كأنك قد خلقت كما تشاء. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. جو راہ چلے ان کی بھٹکا نہیں دنیا میں، وہ دولت ایمان کھوتا نہیں دنیا میں. اس نظر کرم کی تو ہر بات نرالی ہے. دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے. دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني.